بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 5واں سال، غزوہ ذات الرقاع، محرم سن 5 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مقام نخل میں بنو محارب، بنو ثعلبہ کے بدوی قبائل مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے فوجیں اکٹھا کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اچانک دھاوا بول کر تتر بتر کر دیا۔ چونکہ اس غزوے میں مسلمانوں کو پتھریلی زمین پر چلنا پڑ رہا تھا اور ان کے پیر زخمی ہو رہے تھے، تو انہوں نے اپنے پیر میں رقاع یعنی کپڑے کے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ اس جنگ سے واپسی میں 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، اس بدوی کا واقعہ جو آپ کو غافل پا کر آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ کو قتل کی دھمکی دے رہا تھا، لیکن آپ کا خوف اس کے دل پر ایسا طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، پھر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ نمبر 2، اس غزوے سے واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا جہاں پہرا دینے کے لیے 2 صحابی عمار بن یاسر اور عباد بن بشر تیار ہوئے۔ ان میں سے ایک صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن انہیں تیر مارا۔ وہ اپنی نماز میں مشغول رہے اور تیر نکال کر بغل میں رکھ دیتے رہے۔ غزوہ دومۃ الجندل، ربیع الاول سن 5 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل کے ارد گرد موجود قبائل قافلوں کو لوٹ لینے پر اور مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لہذا ان سے نپٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ رات میں سفر کرتے، دن میں کہیں ٹھہر جاتے تاکہ دشمن کو اطلاع نہ ملے، پھر وہاں پہنچ کر ان قبائل کو تتر بتر کر دیا اور کوئی لڑائی درپیش نہ آئی۔ غزوہ مریسیع، شعبان سن 5 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ضرار مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کر رہا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کی فوج لے کر مریسیع نامی چشمے پر اچانک حملہ کر دیا۔ اولاً تو مقابلہ کے لیے ڈٹ گئے، لیکن جلد ہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند مشرک مقتول ہوئے، کچھ عورتیں اور بچے قید کیے گئے اور بہت سے جانور مال غنیمت میں ملے۔ اس غزوے سے واپسی میں 3 واقعات ایسے پیش آئے جن کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 1، حضرت جویریہ بنت الحارث بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، قیدیوں میں وہ شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اس جنگ میں تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ نمبر 2، اس غزوے میں منافقین نے انصار اور مہاجرین کو باہم لڑا دینے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے اسے دبا دیا۔ سورہ منافقون میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ اسی غزوے میں پیش آیا۔ سورہ نور کے 2 اور 3 رکوع میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب، شوال سن 5 ہجری۔ اسلام کی مخالفت میں قریش، یہود اور بدوی قبائل سب اکٹھا تھے، کیونکہ اسلام ان کے ظالمانہ رویے اور مشرکانہ عقائد کے خلاف تھا۔ چنانچہ اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی قوت کو دیکھ کر ان تینوں نے مل کر اسلام اور مسلمانوں پر ایک کاری ضرب لگانے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ قریش اور ان کے حامیوں کا 10,000 پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جس راستے میں مدینہ منورہ پر حملہ ممکن ہے وہاں ایک خندق کھودیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے شمال کی جانب ایک خندق کھودی گئی۔ کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے 2.5 کلومیٹر لمبی، 6.25 میٹر چوڑی اور 4.5 میٹر گہری ایک خندق نظر آئی، لہذا وہ خندق کے باہر ٹھہر گئے۔ ادھر سے مسلمان انہیں روکنے کے لیے خندق کے دوسری جانب جم گئے۔ کافروں نے خندق کو پار کرنے اور اسے پاٹنے کی بڑی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر کافروں نے 1 ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن جب کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہ آیا تو ناکام و نامراد واپس ہو گئے۔ سورہ احزاب میں اسی جنگ کا تفصیلی ذکر ہے۔ غزوہ بنو قریظہ، ذی قعدہ سن 5 ہجری۔
یہود کا یہ قبیلہ مدینہ منورہ میں آباد تھا، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہ کرے گا۔ لیکن اس عہد کے خلاف غزوہ احزاب میں ٹھیک اس وقت جب کہ مسلمان سخت ترین خطرے کے شکار تھے، اس نے عہد توڑ دیا۔ لہذا غزوہ احزاب سے فارغ ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ان کا محاصرہ کیا اور 25 دن تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ بالآخر اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوئے کہ ان کے بارے میں فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جنگجو قتل کر دیے جائیں اور عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا تھا جس سے ان کے بازو کی کوئی رگ کٹ گئی تھی، جس سے وہ شفا یاب نہ ہو سکے اور غزوہ بنو قریظہ کے فوراً بعد انتقال کر گئے۔ انہی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کی موت پر عرش رحمان بھی جھوم اٹھا۔ نیز ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ ضمام بن ثعلبہ کی آمد۔ بقول ابن سعد اسی سال قبیلہ سعد بن بکر کی طرف سے حضرت ضمام بن ثعلبہ تشریف لائے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف دین کی دعوت لے کر گئے۔ شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ وفد مزینہ کی آمد۔ اسی سال رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزینہ قبیلہ کا وفد آیا اور مسلمان ہو گیا۔